لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جدا وتكايا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، بزرگان دین، خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اور تعریف کے سارے کلمات اسی کے لائق و سزاوار ہے جو میرا، آپ کا اور اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور تنہا معبود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام بنی نوع انسان کی تخلیق فرمانے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ موجودہ دور میں یا حالت حاضرہ میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے 3 مرحلوں کو بیان کیا ہے، اور ہر مرحلہ اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے۔ بچپن، جوانی اور بڑھاپا، لیکن ان میں سب سے اہم مرحلہ اور سب سے قیمتی مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم میں ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب کو کمزور پیدا کیا اور اتنا کمزور اور اتنا چھوٹا بنایا کہ تم نہ چل سکتے، نہ پھر سکتے، نہ اٹھ سکتے، نہ بیٹھ سکتے، نہ کروٹ بدل سکتے، نہ کھا پی سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد کمزوری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں طاقتور بنایا اور توانائی عطا فرمائی، طاقت و قوت، جوانی عطا فرمائی، اور پھر اس طاقت و قوت کے مرحلے کے بعد تمہیں کمزور بنا دیا اور بوڑھا بنا دیا. تو ان 3 مرحلوں میں انسان کے لیے جو سب سے عظیم، سب سے بڑا مرحلہ وہ جوانی کا مرحلہ ہے، جہاں انسان کے جسم بھی جوان، ذہنی اور ارادی اعتبار سے بھی انسان طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے. لیکن یہی جوانی انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش، ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے. اگر یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرے، خیر و بھلائی میں گزرے، تلاوت قرآن میں گزرے، دین کی نشر و اشاعت میں، حصول دین میں گزرے، تو یہ جوانی انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور وہ جوان کامیاب ہے، وہ جوان انتہائی اللہ کے نزدیک محبوب ہے، جو اپنی جوانی میں طاقت و غرور، اپنی طاقت کا غرور نہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے. یہ سوچتا ہے یہ زندگی ڈھل جانے والی ہے، یہ بال سفید ہو جانے والے ہیں، یہ طاقت چلی جانے والی ہے، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے. اور پھر یہ سوچ کر کے کیا کرتا ہے، اپنی جوانی کو، اپنے اس حسین اور سنہرے دور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگاتا ہے. وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اور یہ جوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا محبوب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لیعجب من الناس فلیست له صبوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان سے خوش ہوتا ہے، اس نوجوان سے خوش ہوتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے جسے جوانی ملنے کے بعد اپنی جوانی کو، اپنی خواہشات کو گناہوں کی طرف مائل نہیں کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی کل روز قیامت ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے گا جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن وہ 7 خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. وہ قیامت کا دن جس کی ہولناکیاں، جس دن انسان نفسی کے عالم میں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، انسان سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا، سب انسان صرف اور صرف اپنی نجات کی فکر کرے گا. اس سخت گھڑی میں سورج بھی انسان سے انتہائی قریب ہوگا، سایہ تلاش کرے گا، سایہ مل جائے. لیکن اس مشکل گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی ایسے نوجوان کو جو شاب النشا فی عبادت اللہ، اپنی جوانی کو مستانی میں نہیں، اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ایسے جوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. جوانی کا دور کیا ہے؟ خواہشات اور جذبات کا دور ہوتا ہے، انسان کے بہک جانے کا دور ہوتا ہے، انسان کے گناہوں میں پڑ جانے کا دور ہوتا ہے، انسان کے گمراہ ہو جانے کا دور ہوتا ہے. لیکن ایسی جوانی کو قابو کر کے انسان اپنے خواہشات کو دبوچ کر کے اللہ کا تابع بنا دیتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جوان سے خوش ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانوں کی تعریف کی ہے.
ایسے جوانوں کی جو تابعدار اور فرمانبردار ہیں. اصحاب کہف کا سنا؟ سورہ کہف نام سنا نا آپ؟ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے. اصحاب کہف کا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ایمان جب انہوں نے لایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، ان کے ایمان میں اور مضبوطی پیدا کر دی. نوجوانوں کا تذکرہ کیا، ان کے ایمان کا تذکرہ کیا ہے. اور یہ خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنائی کہ جب ان نوجوانوں نے جرأت اور بہادری دکھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو مضبوط کیا، ان کے دل کو مضبوط کیا، اور قیامت تک آنے والی نوجوان کے نسلوں کو یہ پیغام سنا دیا کہ جب بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف قدم بڑھاؤ گے، اللہ کے دین کو اپناؤ گے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلو گے، دین کی حفاظت کی فکر کرو گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اصحاب غار کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. ایک ظالم و جابر بادشاہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم و جابر بادشاہ سے ان کی حفاظت کے لیے ایک غار میں پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دی. 300 سال تک اسے سلا دیا اسی غار کے اندر، کسی کو پتہ نہیں. ایسے اللہ اپنے مومن بندوں کی حفاظت کرتا ہے. اس لیے کیوں؟ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. انسان جوانی میں مستانی پہ چلے جاتا ہے، اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جاتا ہے، اللہ کے دین سے بغاوت کرتا ہے، اپنی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے اس جوان کو پسند کرتا ہے، اپنی خواہشات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی تابعداری کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن مجید میں اصحاب کہف کا ہی تذکرہ نہیں کیا، انبیاء کرام کا بھی تذکرہ کیا. ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی میں انہیں نبوت اور رسالت عطا فرمائی. کیوں؟ جوانی میں کیوں؟ جوانی میں اس لیے کہ ان کا جسم بھی جوان ہوتا ہے، ذہن بھی جوان ہوتا ہے، اور ان کے ارادے بڑی مضبوط ہوتے ہیں. ان کے اندر جو بھی ذمہ داری ڈالیں وہ کام کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. ہم نے انہیں جوانی اور پختگی کے عمر میں جب وہ جوانی کو پہنچ گئے ہم نے حکمت اور علم دیا. حکمت اور علم کیا ہے؟ نبوت اور رسالت اسے دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. موسیٰ علیہ السلام جب وہ پختگی یہ عمر کو پہنچ گئے، جوانی کے عمر کو پہنچ گئے، ہم نے اسے حکمت اور علم سے نوازا. صرف انبیاء کرام ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ توحید کے علم کو لے کر کے کھڑے ہوئے، توحید کے پرچم کو آپ نے بلند کیا، توحید کا نعرہ لے کر کے اٹھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں میں پہلے ایمان لانے والوں کی سب سے بڑی تعداد نوجوانوں کی تعداد تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر میں ایمان لائے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کی عمر میں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کی عمر میں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کی عمر میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 38 سال کی عمر میں اسلام قبول کیے. اور یہی وہ سپہ سالار ہے، یہی وہ ہستیاں ہیں آگے چل کر کے اس امت کے قائد بنے، رہبر بنے، رہنما بنے، قاضی بنے، معلم بنے، اور اس امت کے لیڈر بن گئے. کیوں؟ جوانی میں وہ کام کرنے کی طاقت اس کے اندر تھی. یہ تاریخ کا اصول ہے، اٹل حقیقت ہے کہ نبیوں کی دعوت کو تقویت پہنچانے والے نوجوان تھے. ہر اصلاحی تحریک کے علم بردار نوجوان
نوجوان ہیں، ہر باطل طاقت و قوت کو گرانے والے نوجوان ہیں۔ اے نوجوانوں، غار والوں نے اگر اپنی جوانی کو اللہ کی توحید کی حفاظت کے لیے ایک غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو، اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی عمر میں اپنی جوانی کی حفاظت اور اس کی پاک دامنی کے لیے تمام گناہوں سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے نفس کی حفاظت کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر جوانی کی عمر میں امت کے قائد، رہبر، رہنما بنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس امت کے قائد، رہبر اور رہنما بننے کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان، مال اور تن من دھن کی قربانی کر دی، آج مسلمانوں تمہاری بھی یہی ذمہ داری ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے اب کھڑے ہو جاؤ۔ اپنی جوانی کو یوں ہی تباہ و برباد مت کرو، علم حاصل کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، والدین کی خدمت کرو اور امت کا رہبر اور رہنما بن جاؤ۔ آج یہ امت چیخ رہی ہے، یہ امت چیخ رہی ہے، کون ہے ہماری مدد کرنے والا؟ وہ نوجوان کہاں ہے جو اس سے پہلے کے نوجوان ہوا کرتے تھے، جنہوں نے کیا ہے بہتے ہوئے دھارے کو بدل کر کے رکھ دیا؟ امت چیخ رہی ہے، بلا رہی ہے۔ آج امت کے حال، اگر امت کے نوجوانوں کے حال کو دیکھیں تو دل خون کا آنسو روتا ہے۔ وہ نوجوان جن کے کندھوں پر اس امت کا مستقبل، جن کے کندھوں پر دین کی سربلندی، جن کے کندھوں پر اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری تھی، آج وہ نوجوان اللہ کی قسم مختلف قسم کے فتنے کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، جوانی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ذہن کو اس کے ذہن کو اور طاقت و قوت عطا فرمائی۔ جوانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بے فضول چیزوں میں، لایانی چیزوں میں بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں اور گناہوں کی طرف اپنی زندگی کو ڈھکیل رہے ہیں۔ آج مسلم نوجوانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت اس قدر بسا ہوا ہے کہ اللہ کی قسم انہوں نے اپنے دل سے آخرت کی فکر کو نکال دیا۔ دنیا کی دولت، مال، عیش و عشرت کی زندگی کو انہوں نے مقصد حیات بنا لیا ہے، مقصد حیات بنا لیا ہے۔ آج مسلم نوجوانوں کو انٹرنیٹ، موبائل سے اس قدر دوستی ہے، اس قدر محبت ہے، گھنٹوں بیٹھ کر کے ریل اسکرول کرتے ہیں اور بے فضول کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس طریقے سے اپنی جوانی کو یوں ہی برباد کرتے ہیں۔ اور پھر آواز آتی ہے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، دین کا علم حاصل کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ مخلوط تعلیم، بے پردگی، بے حیائی، فحاشی اور اس طریقے سے اتباع خواہشات کی اتباع اور پیروی، برے لوگوں کی دوستی، یہ ہمارے نوجوان کے اخلاق کو، ان کے عقیدے کو، ان کے دین و ایمان کو برباد کر رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے مل کر کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارے کی ساری عادتیں نوجوان کو آہستہ آہستہ اللہ سے دور، اللہ کی عبادت سے غافل اور ان کے اخلاق کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ذرا غور کرو، سوچو اپنی زندگی کے مقصد کو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، بری دوستیوں سے باز آ جاؤ، موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے باز آ جاؤ، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی یوں ہی نہیں دی ہے، ان زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہونے والا ہے۔ جہاں نوجوانوں کو مختلف فتنوں سے بچنا ضروری ہے، نوجوان پر بڑی عظیم ذمہ داریاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ نوجوانوں کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا پڑے گا، اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ صرف دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں، کھانے پینے کے لیے، زمین و جائیداد اور بینک بیلنس بڑھانے کے لیے نہیں، اس دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں دین کی، ایمان کی حفاظت کے لیے اور اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کو قائم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔
اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم بھلائی کا حکم دینے والے بن جاؤ اور برائی سے روکنے والے بن جاؤ۔ اپنی زندگی کے مقصد کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ زندگی کے نشیب و فراز، زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کی کامل بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، دعا کرتے رکھنی چاہیے اور یہ یقین رکھنی چاہیے کہ مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ نوجوانوں کو اپنی زندگی میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کو، صحابہ کرام کی زندگی کو اور اسی طریقے سے سلف صالحین کی زندگی کو آئیڈیل بنانا چاہیے۔ امپریشن، یہ ذمہ داری ہے نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی کو اپنے سلف کے زندگی سے روشن کیجئے، ان کی زندگی کو پڑھیے، کس طریقے سے دین کے لیے اپنی جوانی کو قربان کر دیا۔ نوجوانوں کے دلوں میں اس بات کا جذبہ ہونی چاہیے کہ میں اپنی جوانی کو دین کے لیے، آخرت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، آخرت کے لیے اپنی جوانی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دین کی سربلندی ہمیشہ انہی لوگوں سے ہوئی ہے، انہی لوگوں کی قربانیوں سے ہوئی ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنی زمین و اپنی تمام کی تمام چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ ایک بات یاد رکھیے، ہمیں اپنے اخلاق اس قدر سنوارنا ہے، اس قدر بہتر سے بہتر بنانا ہے، اس قدر اونچا بنانا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس لیول پر ہمیں اپنی اخلاق کو بنانا پڑے گا۔ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بڑی قیمتی نصیحتیں کی ہیں، لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دین کی حفاظت کریں، ہم دین کا علم حاصل کریں ہم، اور دین کے علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کریں، کتاب و سنت کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، اپنی زندگی کو صحابہ اور سلف صالحین کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنا کر کے زندگی گزاریں، ایک نمونہ بنیں، آپ اپنے خاندان کا قائد، رہبر اور رہنما بنیں، آپ متقیوں کے امام بنیں، آپ بہتر سے بہتر تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں، گھر میں بال بچوں کو تقوی کے راہ پر لے کر کے چلیں، اسے بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، دین کی تعلیم سے اسے جوڑ دیں، سلف صالحین کے طریقے سے اسے جوڑ دیں۔ اس طریقے سے آپ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے امام بن جائیں گے۔ وہ چھوڑ کر کے جائے، وہ چھاپ چھوڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں نوجوانوں کو ایسی نصیحتیں کی ہیں کہ اگر ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں کو اختیار کر لے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی یقینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھو، اس کی قدر کرو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اس کو اچھا استعمال کر لو، وہ جانے کے بعد کبھی نہیں آتی۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھ لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔
انسان کے پاس جوانی ہوتی ہے مستانی میں اس کو گزارتا ہے. جوانی ہوتی ہے تو سمجھتا ہے کہ بس یہ دنیا ہی ہے سب کچھ، یہاں سے دل لگاتے ہیں اور دنیا کمانے کے لیے چکریں کاٹتے ہیں. دنیا سے محبت اس قدر ہوتی ہے کہ آخرت اسے یاد نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑ دینے والی ہے کہ جوانی کا وہ قیمتی سرمایہ اگر آپ سے گزر گیا، آپ کے پاس دوبارہ کبھی آنے والی نہیں ہے. لہذا اس کو رہتے ہوئے کیا کرو؟ عبادت کر لو، تلاوت قرآن کر لو، ذکر و اذکار کر لو، نیکیاں کر لو، خیر و بھلائی کے کام کر لو، دعوت و تبلیغ کے کام کر لو، خدمت خلق کر لو. جوانی میں چاہے جتنی بھی عبادت آپ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی توانا آپ کو بناتا ہے، اتنی ہی طاقت و قوت آپ کو دے گا. جوانی میں ایمان اگر طاقت و قوت ہو جائے، انسان کسی بھی بڑی سے بڑی مصیبت سے نہیں ڈرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر کرنے کے لیے کہا ہے کہ نوجوانوں اپنی جوانی کی قدر کر لو، اپنی جوانی کو پہچان لو. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یاد رکھو نوجوانوں، خصوصیت کے ساتھ جوانی کے بارے میں اللہ تم سے پوچھنے والا ہے. پوری زندگی کا سوال ہونا ہے، پوری زندگی کا. اور اس پوری زندگی کا سوال ہونے کے ساتھ ساتھ آپ سے اللہ تبارک و تعالی خصوصی اس جوانی کے بارے میں آپ سے اللہ پوچھنے والا ہے. لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما افنا وعن شبابه فیما ابلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں کھڑا ہوگا، 5 سوال کا جواب جب تک نہیں ملے گا اس کے قدم ہٹنے والے نہیں وہاں سے. 5 سوال کا جواب دینا پڑے گا. 2 سوال بتاتا ہوں. عن عمره فیما افنا، زندگی کے بارے میں پوچھے گا، زندگی کہاں گزار کر کے آیا. شام صبح سے لے کر کے شام تک حساب یاد نہیں ہے ہم کو، ہم کیا کیے. اگر پولیس اسٹیشن بلائے جائیں اور آپ کی غلطیوں کا محاسبہ کرنے لگ جائے، کیا تم نے یہ کیا، ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں. رب کے سامنے جو تمام لوگوں کا خالق ہے، احکم الحاکمین ہے، جو جبار ہے، جو قہار ہے، اس رب کے سامنے جب کھڑے ہو جاؤ، 60 سالہ 70 سالہ حساب کہاں سے آئے گا؟ پوچھے گا اللہ تبارک و تعالی زندگی کہاں گزار کر کے آیا ہے. یہ پوچھنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا سوال کرے گا، عن شبابہ فیما ابلا، وہ جوانی کا لمحہ، وہ سنہرا دور جو میں نے تمہیں دیا تھا، جس میں تمہارے جسم بھی طاقت تھے، تمہارے ذہنی طور پر بھی تم طاقتور تھے، اور ارادی طور پر بھی تم طاقتور تھے. ہر اعتبار سے میں نے اس وقت تم کو کامل بنایا تھا. اس جوانی کو کہاں لگایا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، کہاں کھپایا؟ خصوصیت کے ساتھ جوانی کے بارے میں سوال. اس سوال کا جواب کیسے آئے گا؟ آج تو ہم اپنی جوانی کو سب سے زیادہ انہی فتنوں میں، موبائل جیسے فتنوں میں گزار رہے ہیں. کیا اگر ہمارے پاس یوٹیوب نہیں رہے گا تو ہماری زندگی نہیں گزرے گی؟ سوشل میڈیا اگر زیادہ یوز نہ کرے تو کیا ہماری زندگی نہیں گزرے گی؟ کیا ضرورت ہے فیس بک کی، انسٹاگرام کی؟ 24 گھنٹہ چیٹ پہ لگے رہتے ہیں. بس کام سے تھوڑی فرصت ملی، جب انسان کو کام ہے بس تبھی موبائل بند ہے. کام میں بھی انسان تھوڑی سی اگر موبائل نکال لے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ آدھا گھنٹہ کہاں ہے، 1 گھنٹہ کہاں ہے. واٹس ایپ دیکھ رہے، ایک میسج آیا، اس کو دیکھتے دیکھتے اوپر سے ایک نوٹیفیکیشن آیا یوٹیوب کا، فیس بک کا، اس میں دبا دیے، کلک کر دیے. اس کے بعد تو ایسے دلدل میں پھنس گئے جہاں سے نکلنے کا نام نہیں ہے.
اور یہ بات یاد رکھیے، یوٹیوب آپ کے حساب سے آپ کے کانٹینٹ کو شو کرتا ہے آپ کے موبائل میں، آپ جو دیکھیں گے وہی نیچے شو کرتے جائے گا. فیس بک میں جو دیکھتے چلے جائیں گے اسی حساب سے نیچے کانٹینٹ شو کرے گا آپ کا. چلو اس کو دیکھ لیتا ہوں، اس کو دیکھ لیتا ہوں، ارے یہ تو اس سے اچھا ہے. آج ہماری جوانی کے ایام انہی چیزوں میں برباد ہو رہے ہیں. یہ تو چھوڑیے، یہ ان کے ساتھ ساتھ گیمز، فری فائر، سب سے زیادہ نوجوان آج کل انہی کھیلوں میں اور لایانی چیزوں میں اپنی زندگیاں برباد کر رہا. رب کو کیا حساب دو گے میرے بھائی؟ اپنی جوانی کا رب کے سامنے آپ کا کیا جواب ہوگا کہ اپنی زندگی کو برباد کر کے آیا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَىٰ، یہ جوانی کہاں کھپا کر کے آیا، کہاں گزار کر کے آیا؟ سب سے بہتر نوجوان وہ ہے جو اپنی عزت، اپنا وقار باقی رکھتا ہے، اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں اختیار کرتا ہے، نیک اعمال اور اپنا اخلاق و کردار کو بہتر بنا کے رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. یہ ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. کہاں ڈر ہے؟ اپنے روم میں چلے گئے تو نہ جانے کیسی کیسی ویڈیوز دیکھتے ہیں. بس لوگوں کے سامنے ہم اچھا بن کر کے دکھائیں، یہ تقوی نہیں ہے، یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے. ایک چور چمار بھی لوگوں کے سامنے اچھا بن کے دکھاتا ہے، لوگ دیکھ رہے تو چوری نہیں کرتا وہ. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہو، لوگوں کے درمیان رہو، تنہائی میں رہو، بازار میں رہو، گھر میں رہو، محفل میں رہو، اکیلے میں رہو، کہیں بھی رہو، یاد رکھو الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، ہم رب کی نگرانی میں ہیں. کون سی ایسی جگہ ہے جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں؟ وہاں جا کر کے گناہ کر لو. ہے کوئی جگہ؟ کوئی جگہ ہے؟ جب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حرکتوں سے واقف ہے، ہماری غلطیوں سے واقف ہے. ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، کوئی اگر دیکھ رہا ہو تو غلطی کریں تو سمجھ میں آتا ہے یہ گواہ بن جائے گا میرے لیے. لیکن جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جہاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہو، وکیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، فیصلہ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ. ذرا غور کرو، وکیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، حاکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ. کون سا گناہ چھپے گا؟ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان رہو، پھر تمہاری دل کی حالت جو ہے، تنہائی میں بھی تمہاری دل کی حالت وہی ہونی چاہیے. وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو، نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے. وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو نصیحت کر رہے ہیں. نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، لوگوں کے ساتھ معاملات اور حسن سلوک کا رویہ اختیار کرے، تقوی اپنے اندر پیدا کرے، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو لوگوں کے ساتھ بہتر سے بہتر بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نوجوانوں کو سخت تنبیہ کی ہے جو لوگوں کے سامنے اچھا بن کر کے دکھاتے تھے، لیکن جو ہی اکیلے میں آئے وہ حرام کاری شروع. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوا، ایسے لوگ ہوں گے
جب تنہائی میں حرام کردہ چیزوں تک پہنچتے ہیں اور ان کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے سخت ناراض ہوتا ہے، اور نوجوانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ بتا رہے ہیں؟ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر وأحسن للفرج۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نوجوانوں کو جوانی کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اے نوجوانوں کی جماعت تم شادی کر لیا کرو، یہ شادی تمہارے نگاہوں کو نیچی کر دے گا، تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی حفاظت کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو کر رہے ہیں کہ نوجوانوں اپنے ایمان کی، اپنے دین کی، اپنے اسلام کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لاؤ، جن چیزوں سے منع کر دیا ہے اس سے رک جاؤ، تمہاری جوانی کی حفاظت ہو جائے گی۔ تم شادی کر لیا کرو، تمہاری جوانی کی حفاظت ہو جائے گی۔ لہذا ہم اب غور و فکر ہمیں کرنا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی پر ابھارتا ہے، یا روزانہ ہم اس چیز کا محاسبہ ضرور بضرور کریں۔ صبح سے لے کر کے شام تک آج ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کتنی فرمانبرداری کی ہے، اللہ کے دین کی کتنی خدمت ہم سے ہوئی ہے، اللہ کی کتنی نافرمانی کی ہے۔ محاسبہ کرو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے رو لو، گڑ گڑا لو، یا اللہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، میں ایک کمزور انسان ہوں، گناہ کرنے والا میں، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، تو غفار ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ روزانہ محاسبہ کیا کرو نوجوانوں، اپنی جوانی کی حفاظت کرو۔ خصوصیت کے ساتھ جوانی کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، لہذا نوجوانوں کو چاہیے اٹھیں، کھڑے ہو جائیں، دین کی سربلندی کے لیے۔ معاشرہ آپ سے چیخ چیخ کر کے آپ کو پکار رہا ہے کہ نوجوانوں کہاں ہم گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، تم کہاں کس دلدل میں پھنسے ہوئے ہو؟ تم ہی اگر کیا کہ گناہوں کے راستے پر چلے جاؤ گے، معاشرہ کون سے راستے پر جائے گا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ نوجوانوں کو کھڑے ہونا پڑے گا، اسے دین کی تعلیم لینا پڑے گا، اسے اپنے ایمان کی حفاظت کے طریقے سیکھنا پڑے گا، اسے اپنے اسلام کے بارے میں اسے معلوم کرنا پڑے گا، قرآن و حدیث کی تعلیم اسے سیکھنی پڑے گی، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر کے دوسروں کے لیے آئیڈیل بننا پڑے گا۔ تب جا کر کے ہماری قوم ہمارا معاشرہ، ہماری کیا ہے، یہ ہماری جو قوم ہے وہ کیا ہے، ہمارے لیے آئیڈیل بنے گی۔ تو لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دین سے جوڑ لیں، قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑ لیں۔ آج جو محنت کرے گا کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محنت کا بہتر سے بہتر پھل عطا فرمائے گا۔ دین کی سربلندی اور دین کے لیے محنت کرنے والوں کے لیے اللہ راستہ کھول دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے دین کے لیے کوششیں کرتا ہے اس کے لیے راستے کو ہموار کر دیتے ہیں۔ دین کے لیے کیا ہے کام کرنا، یہ آپ کے کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ تو لہذا دین کی فکر کیجئے، اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو نوجوان بے راہ روی کے شکار ہے تو انہیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ راہ راست پر آ جائے، وہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں، وہ دوسروں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن جائے۔ ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، نرمی اور اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔